السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا استعفیٰ بالآخر آ ہی گیا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے 1 مہینہ پہلے آپ سے یہ خبر ڈسکس کی تھی۔ وہ کیا خبر تھی؟ اس میں ہم نے کیا بتایا تھا موجودہ کیا صورتحال ہے اور کیا یہ صورتحال عارضی ہے، ان سے استعفیٰ جو لیا گیا ہے وہ عارضی ہے یا کہ یہ مستقل ہے۔ ان تمام معاملات پر ہم آپ سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کی نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب، آپ کو یاد ہوگا ہم نے 1 مہینہ پہلے یہ خبر دی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو کہ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ہیں، انہیں استعفیٰ دینے کا کہا تھا اور ان سے یہ کہا تھا، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات آپ کو بتائی تھی 1 ماہ پہلے، کہ ان سے کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو سیٹ خالی ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی تھے چودھری خوش اختر سبحانی صاحب، ان کے انتقال کی وجہ سے تو وزیر اعظم صاحب نے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو یہ کہا تھا کہ جناب وہ مستعفی ہوں اور اس سیٹ سے الیکشن لڑ کے اب وہ دوبارہ اسمبلی میں اور پھر ان کو دوبارہ وزیر بنا دیا جائے گا۔ لیکن جو محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ تھی، انہوں نے یہ آفر جو ہے وہ قبول نہیں کی تھی۔ انہوں نے یہ آفر کیوں نہیں قبول کی؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو وہاں پہ جو صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کا علم تھا اور وہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتی تھی، اس سے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ پھر ان کو یہ کہا گیا کہ چلیں وہ ابھی وقتی طور پر استعفیٰ دے کر جو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ان کی انتخابی مہم چلائیں، اور چونکہ انتخابی مہم چلانے کے لیے سرکاری عہدہ چھوڑنا پھر ان کے لیے لازمی ہوگا، کیونکہ پہلے بھی جب انہوں نے چلائی تھی تو بڑا مسئلہ بنا تھا، لیکن پھر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے پھر بھی یہ عہدہ نہیں چھوڑا تھا۔ پھر یہ معاملہ چلتا رہا، اوپر نیچے ہوتا رہا۔ ادھر سے جو PP 38 میں جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے کیسر اقبال بریار، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، کیونکہ جس وقت انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے اس وقت ڈوئل نیشنل تھے اور ان کے پاس UK کی نیشنلٹی بھی تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی اپنے ٹکٹ تاکہ ان کا بحال رہے اور وہ ان کے کاغذات نامزدگی قبول کیے جائیں، لیکن ہائی کورٹ سے بھی ان کی اپیل مسترد ہو گئی، جس کے بعد جو SN سلیم بریار ہیں جو کہ بنیادی طور پہ کورنگ کینڈیڈیٹ تھے PTI کے وہاں پر، وہ اب کورنگ سے مستقل کینڈیڈیٹ ہو گئے۔ SN سلیم بریار جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ان کے والد صاحب کا تعلق کاف لیگ سے ہے، بلکہ وہ جو پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر پنجاب ہیں ان کے یہ سن ان لا بھی ہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اندرونی صورتحال ہے وہ خاصی کمزور ہے۔ ایک تو ویسے ہی وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے وہ کافی بہتر ہے، کافی اچھی صورتحال ہے، ان کی پوزیشن بھی وہاں پہ اچھی ہے، لیکن جو PTI پہلے بھی تقسیم ہے، ایک وہاں پر 2-3 دھڑے آلریڈی PTI کا کام کر رہے ہیں، اور اس سچویشن میں وہاں پہ جو الیکشن ہے PTI کو خاصا ویک ہے، اور ویک ہونے کی وجہ سے پھر جناب محترمہ فردوس عاشق اعوان پر دباؤ بڑھایا گیا کہ وہ ریزائن کریں، اور بالآخر ان کو آج ریزائن کرنا پڑا۔ یہاں پہ یہ بات بہت اہم ہے کہ محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے ریزائن لینا جسے کہتے ہیں کہ وہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ پہلے بھی جب ان سے وفاق میں استعفیٰ مانگا گیا تھا، جب وہ معاون خصوصی برائے اطلاعات تھی، تو اس وقت بھی خاصی مزاحمت کی تھی اور ان کو جسے کہتے ہیں ایک قسم کا تقریباً زبردستی پر ان سے استعفیٰ لیا گیا تھا اور وہ تقریباً راندہ درگاہ قرار دی گئی تھی۔ لیکن پھر ایک دن پتہ چلا کہ جناب اچانک ان کے معاملات طے آ گئے ہیں، وہ جناب بنی گالہ میں گئیں اور وہاں پر ان کے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی اور پھر ان سے کہا گیا کہ وہ پنجاب میں جا کے جناب عثمان بزدار صاحب کو سپورٹ کریں، ان کی جو صلاحیتیں ہیں اطلاعات و نشریات کے حوالے سے ان کی وہاں پہ بڑی ضرورت ہے۔ پھر وہ ان کو لاہور جانا پڑا اور پھر وہ لاہور میں ہی تھی، اور وہ جناب پنجاب حکومت کی اطلاعات کے معاملے میں معاونت کر رہی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی، اور پھر ان کو کہا گیا کہ استعفیٰ دیں اور پھر وہ استعفیٰ دینے پر تیار نہیں تھی۔ اب یہاں پہ ایک اور بڑا اہم پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ ان سے تو یہ کہہ کے استعفیٰ لیا گیا ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے انتخابی مہم چلانی ہے PP 38 میں، چونکہ حکومت کی عزت بےزتی کا مسئلہ ہے، PTI کی عزت بےزتی کا مسئلہ ہے، تو وہ نکل کر کے کمپین چلائیں۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا کیا واقعی ایسا ہوگا کہ محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہیں جب یہ الیکشن ختم ہوگا اور اس کا رزلٹ آ جائے گا تو اس کے بعد وہ دوبارہ تعینات کر دی جائیں گی؟ تو یہ معاملہ تھوڑا سا مشکوک ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف جسے کہتے ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ جسے کہتے ہیں نا پاوا بڑا تگڑا ہے، وہ اگر اس کی بات کریں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہو جائیں گی۔ لیکن جب وہ پہلے وفاق میں سے ان کو ہٹایا گیا، بڑا دباؤ تھا، خان صاحب ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے مبینہ طور پر، لیکن پھر کچھ دنوں بعد ایسے پراسرار طور پہ وہ آئیں اور آ کر کے چھا گئیں اور پنجاب میں عہدہ لے کر بیٹھ گئیں۔ تو یہ پھر سارا معاملہ کیسے ہوا تھا پہلے بھی، اور کیا اب ویسے ہی ہوگا دوبارہ؟ تو ناظرین اس بارے میں ذرائع کا کہنا ہے کہ کوئی ایک پیر صاحب ہیں بڑے، وہ پہنچے ہوئے ہی ہوں گے جو اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ان کی یہ مریدنی ہیں، اور ان پیر صاحب کا بڑا
جسے کہتے ہیں نا کہ احترام کا تعلق ہے ہماری خاتون اول صاحبہ کے ساتھ، اور ہماری خاتون اول جو ہیں وہ ان کی کوئی بات نہیں ٹالتی ہیں، تو پھر جناب یہ اسی وجہ سے ان کو دوبارہ بحال کیا گیا، یعنی کہ بحال سے مراد دوبارہ حکومت میں لایا گیا اور پنجاب میں عہدہ دے دیا گیا۔ تو اب یقیناً 1 مہینے سے ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب آپ استعفیٰ دے دیں، آپ کمپین چلائیں، جا کے پہلے کا الیکشن لڑیں، پھر کا کمپین چلائیں، لیکن فردوس عاشق اعوان صاحبہ تھیں وہ استعفے پر راضی نہیں تھی۔ اب وہ جو راضی ہوئی ہیں وہ یقیناً راضی نہیں ہوئی ہوں گی، وہ ان کو راضی کیا گیا ہوگا، یعنی کہ ان کو مجبوراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پر استعفیٰ دینا پڑا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ دوبارہ اس الیکشن کے بعد جو بھی رزلٹ آئے گا، الیکشن بہرحال رزلٹ جو ہے خاصی پوزیشن جو ہے وہاں پہ مشکل پوزیشن میں ہے پاکستان تحریک انصاف اس حلقے میں، لیکن اس حلقے کا رزلٹ پاکستان تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے یا حکومت کے یا وزیر اعظم صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے مثبت آتا ہے یا منفی آتا ہے، دیکھنا یہ کہ دوبارہ یہ بحال ہو جائیں گی اپنے عہدے پر، کیونکہ پہلے جو لوگ استعفے دیتے رہے وہ بحال بھی ہوتے رہے، لیکن ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جناب وہ جس طرح کے بہت سارے حلقوں کی وجہ سے ٹارگٹ پر ہیں، وہ زیادہ طاقتور ہوئے تو پھر تو محترمہ کے دوبارہ واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، اور اگر محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا پیر تگڑا ہوا تو وہ پھر واپس آ جائیں گی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔